السلام علیکم، ویلکم بیک اگین ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جی ہاں، یہ ارلی مارننگ ہے، تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کی ٹائمنگ ہے، اور کیونکہ ناؤ ڈیز آج کل بچوں کی چھٹیاں ہیں اسکول سے، اور جن کی اپنی ارلی روٹین ہے، مارننگ گوئنگ ہے، وہ سب چل بھی رہا ہے۔ اور بارش ہونے کے بعد سردیاں کافی کھل گئی ہیں، دھوپ بہت اچھی لگتی ہے۔ سن بات لینا ویسے ونٹرس میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے بھئی، آپ کو اس سے وائٹامن ڈی ملتی ہے، اور یہ نیچرل وے ہے وائٹامن ڈی لینے کا۔ ہاں جی، تو آج جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے اپنی سسٹرز کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اینڈ دا مین تھنگ از دیٹ کہ انویسٹ ان یور سیلف، ہاؤ ٹو انویسٹ ان یور سیلف فار یور بیسٹ لائف۔ آپ نے اپنی خود کی لائف کو اچھا بنانے کے لیے کیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کس طرح سے، کن کن جگہوں پر آپ نے انویسٹ کرنا ہے، اس سب کے لیے بھی پلاننگ آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور سارا کچھ جو ہے ہمیں خود مینیج کرنا پڑتا ہے، اور جو بیک بون جو مین کی ہوتی ہے وہ ہاؤس ہولڈ لیڈی ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی بہنوں کے ساتھ ایسے سوشل ٹاپکس کو بہت ڈسکس کیا ہے، تاکہ انہیں کچھ نہ کچھ موٹیویشن میرے ویڈیو سے بھی ملے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنے دن رات کی روٹین کو بنانا ہے۔ جیسے میں اپنے دن کا سٹارٹ کرتی ہوں، آپ لوگوں کی طرح میرا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے نام سے آغاز کرنا ہے، نماز سے فارغ ہو کر، قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو کر، اس کے بعد تھوڑی بہت جو بھی ہم پہلے اپنی سکن کیئر کر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ موئسچرائزر ڈیلی بیسس پر یوز کرتی ہیں، ونٹرز ہیں بہت زیادہ ایکسٹریم ڈرائی ہو جاتی ہے سکن، اس کے بعد کوئی بھی آپ ٹونر ایسنس وغیرہ یوز کرتی ہیں جیسے میں کرتی ہوں، اس کے بعد تھوڑا بہت میں بیڈ روم کو سمیٹری کرنے کے بعد لیونگ اور کچن میں آ جاتی ہوں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سارا دن میں نے پھر کچن میں گزار دینا ہے، کوکنگ میں گزار دینا ہے، نہیں، آپ نے بھی ایسا نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو می ٹائم دینا ہے۔ آپ کو گھر کا کوئی بھی کونا، کوئی بھی ایسی پلیس جہاں پہ بہت سکون ہو، جو آپ کو پسند ہو، وہاں پر تھوڑی دیر آپ نے بیٹھیں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ کوئی بھی چیز آپ کو پسند ہے، کپ آف ٹی آپ بنا کر بیٹھ جائیں، یا جو بھی، اپنے آپ کو اپنا مائنڈ فریش کرتے ہوئے اپنے دماغ میں ساری چیزیں لائن جو آج کے دن آپ نے کرنی ہے، تو اسی طرح آپ کی ایک روٹین ڈیولپ ہوتی ہے۔ اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ لیٹ گو آف ٹاکسک پیپل ان یور لائف۔ آپ نے اپنی تمام لائف میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، اور دیکھنے پڑتے ہیں ہمیں، جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں اسپیشل، بہت ہی اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، میں سمجھتی ہوں، جو صرف دوسرے لوگوں کو پریشانی دینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، تکلیفیں دینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے ان لوگوں سے دور رہنا ہے، ان کی باتوں کو اگنور کرنا ہے، کیونکہ یہ ان کی عادت ہوتی ہے، نیچر ہوتی ہے، صرف اور صرف ڈانٹ کرنا، تکلیف دینا، مطلب وہ کہتے ہیں نا دل آزاری کرنا۔ کچھ لوگوں کی لینگویج اسٹائل ایسا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں تو بہتر ہے۔ گھر میں بھی ایسے پرسنز ہوتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں، فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اور ان کی باتوں کو آپ نے سیریسلی مائنڈ پہ نہیں لینا، چاہے وہ آپ کی تعریف کریں، تنقید کریں، بس آپ نے خاموشی سے سننا ہے، یا تو پھر آپ ان سے دور رہیں، یا پھر آپ ان کو ڈیل کریں، اچھے سے ڈیل کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انویسٹ ان یور گڈ ہیلتھ۔ میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی شیئر کروں گی کہ آپ نے اپنی ہیلتھ پر سب سے پہلے توجہ دینی ہے، فوکس کرنا ہے۔ ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو اپنا چیک اپ ضرور کروانا چاہیے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی سیریس بیماری، کوئی ایسا سیریس ایشو آپ کی باڈی میں نہ آ رہا ہو، جو کہ آگے چل کر بہت زیادہ پرابلم بن جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایوری 6 منتھ جب اپنا نارمل ریگولر چیک اپ کروائیں گی، تو اس سے جو بھی کچھ ایشو ہوگا، ڈیولپ ہو رہا ہوگا، تو وہ آپ سٹارٹ پر ہی اس کو قابو کر سکیں گی، ڈیل کر سکیں گی۔ تو یہ بھی ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے جو آپ اپنی صحت پر کر سکتی ہیں، کریں۔ گھر میں یوگا کریں، پلاٹیز کریں، جو بھی آپ کو آتا ہے گھر میں، ٹریڈ مل ہے، واک کر سکتی ہیں آپ، سب سے زیادہ ایزی جو ہے وہ واک کریں۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، آپ تبھی سب کچھ کر سکتی ہیں۔ جب آپ کی صحت ہے، جب آپ ایکٹیو رہیں گی تو آپ کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا ہیلتھ کو بالکل اگنور نہ کریں۔ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ اگر آپ کی ہیلتھ پر انویسٹ ہوتی ہے تو ضرور انویسٹ کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ کہوں کہ ضرور آپ ریڈ سیلف امپرومنٹ بکس۔
آپ نے سیلف امپرومنٹ کے لیے، سیلف گرومنگ کے لیے کچھ بکس لے لینی ہیں. باہر بہت ایزیلی مل جاتی ہیں، 250-300 کی بک مل جاتی ہے. اگر آپ کو بک ریڈنگ کا شوق ہے تو جو بک ریڈرز ہوتے ہیں نا وہ ہر جگہ سے ایسی بکس تلاش کر لیتے ہیں. جیسے مجھے خود بھی، میں کوئی نہ کوئی بک ضرور اپنے پاس رکھتی ہوں، کیونکہ آج کل ٹھیک ہے سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے بک ریڈنگ کرنا بالکل سب کی جو اگر ہابی تھی بھی تو وہ چھٹ چکی ہے، مطلب چھوڑ چکے ہیں لوگ. لیکن یہ ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے. تو اس سے آپ میں بہت فرق آتا ہے. اپنے لیے کوئی بھی موٹیویشنل ایک بک خریدیں، ٹائم بائی ٹائم خریدیں، جہاں پر آپ کو مل سکتی ہے ضرور اس کو پڑھیں. اس سے بھی آپ کو بہت ہیلپ ہوگی سیلف امپرومنٹ میں. آپ کی ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے سیلف امپرومنٹ یا پھر سیلف گرومنگ کی بکس میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی گڈ انویسٹمنٹ ہے جو کہ آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. ہاں جی، تو اس کے بعد میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ڈراپ آف بیڈ ہیبٹس، کہ آپ نے اپنی تمام ان بیڈ ہیبٹس کو چھوڑ دینا ہے جو آپ سال ہر سال سے اپنائے ہوئے ہیں، جن کو آپ نے بالکل چھوڑنے کی کوشش نہیں کی. جیسے ہر انسان کی نہ کوئی ایک عادت ایسی ہوتی ہے جس سے وہ خود بھی تنگ ہوتا ہے، جس سے گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں. بہت سارے موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیر سے سوتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کی جاب کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، کسی کے کام کرنے کا اسٹائل یا اس کی اپنی جیسے اس کو کنوینئنٹ لگتا ہے وہ اس حساب سے کرتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی اور بھی ایسی ہیبٹس ہوتی ہیں جو کہ بہت پرابلمٹک ہوتی ہیں، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی ایسی عادتوں کو ضرور چینج کرنا ہے. خود کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ہر وقت لگے رہیں. بلیو می ویورز، میں یوٹیوبر ہوں، میں کوئی بھی سوشل میڈیا کا اینی ادر ایپ یا کچھ بھی ایسا یوز نہیں کرتی جس سے میرا ٹائم ضائع ہو. مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا. بس اپنی ویڈیو بنائی، ایڈیٹنگ کی، وائس اوور کی اور اینڈ دیٹس اٹ. کوئی بھی مجھے نہیں ہوتی کیوری کہ میں اپنا انسٹا چیک کروں، میں دیکھوں کتنے فالوورز آ گئے ہیں، کتنے ویوز آ گئے ہیں. بالکل بھی نہیں، نتھنگ ایلس. سو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ بھی آپ نے خود سے کنٹرول کرنی ہے. ان فضول چیزوں پر ٹائم انویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے گھر کو، بچوں کو. سب سے زیادہ جو آپ کی مین پرائیورٹی ہے نا وہ آپ کی فیملی اور آپ کی اپنی ذات ہونی چاہیے. جب تک آپ اپنی ان بیڈ ہیبٹس کو چینج نہیں کریں گے، ان پر قابو نہیں پائیں گے، آپ اپنی لائف کو بالکل بھی انرجیٹکلی گزار نہیں پائیں گے. ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ گیٹ آرگنائزڈ. پلیز پلیز اپنے آپ کو، خود کو، اپنے گھر کی ہر چیز کو آرگنائز رکھیں، سمیٹری سے رکھیں، طور طریقے سے رکھیں. اپنے بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں، کیونکہ بچے اکثر نہیں مانتے اور بچے ہی یہ ساری چیزیں بکھیرتے ہیں. آپ کے گھر میں کبرڈز ہیں، الماریاں ہیں، اسٹوریج باکسز ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے، جگہ ہیں، تو آپ نے اس کو سمیٹری سے ویل آرگنائزڈ کر کے رکھنا ہے. بچوں کو سمجھائیں. بچے اگر تھوڑے سمجھدار ہیں ان کو اپنے ساتھ ہیلپ میں لگائیں. وہ خود بخود آپ سے سیکھیں گے کہ ماما کس طریقے سے کس چیز کو مینیج کر کے آرگنائز کر کے رکھتی ہیں، تو خود بخود ان میں ٹرانسفر ہوں گی یہ ساری چیزیں، عادتیں. اگر نہیں سمجھتے تو ڈانٹ کے سمجھائیں، کیونکہ ہوتا ہے اکثر بچے نہیں مانتے. سو یو ول بی یوزنگ پلینٹی آف ٹائم کہ آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے شوق کے ہر چیز کو سمیٹری سے آرگنائز کر کے رکھنا ہے. جس وقت آپ کسی فنکشن سے آتے ہیں، گیدرنگ سے آتے ہیں، یا آپ کے اپنے گھر میں کوئی بھی ایسی سٹنگ ہوتی ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، تو فوراً کے فوراً ہاتھ کے ہاتھ آپ نے ساری چیزوں کو سمیٹری کرنا ہے، آرگنائز کر کے رکھ دینا ہے. تو نہ آپ کے اوپر برڈن پڑے گا، نہ آپ کے گھر میں پھیلاوا ہوگا. ٹھیک ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کو لگے گا، لیکن آپ کے سارے کام ویل فرنشڈ اور ویل آرگنائزڈ ہو جائیں گے اگر آپ خود سے کرنا چاہیں تو. اینڈ دا نیکسٹ ایلیمنٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ کریٹ اے لائف بکٹ لسٹ. ضرور اپنی ایک بکٹ لسٹ بنائیں. اگر آپ ڈیلی ڈائری رائٹنگ کرتے ہیں تو بھی وہ بہت اچھی ہیبٹ ہے آپ کی، جیسے میری ہے. مجھے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے تو جو مجھ سے بھول جاتا ہے، جو میں سمجھتی ہوں مجھ سے پینڈنگ میں نہ چلا جائے، تو میں ضرور اس کو نوٹ ڈاؤن کرتی ہوں تاکہ میرے نیکسٹ پلانس میں یہ ضرور شامل ہو. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا، اپنی لائف کو پلان کرو، اس حساب سے چلو. اور سب سے جو مین بات ہے وہ یہ کہ آپ جب کسی بھی کام میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، اس میں کامیابی آپ کو ضرور دیتا ہے. ہر انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں، اپنی خواہشوں کی لسٹ کو ضرور بنائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور مانگتے رہیں. اپنی بکٹ لسٹ میں ضرور نوٹ ڈاؤن کریں جو آپ کی خواہشات ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو پورا کرنے کے لیے کوششوں میں لگے رہیں. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے بہت سارے ویز ہیں، ڈفرینٹ ویز ہیں. آپ کمیٹی ڈالیں، کمیٹی سے آپ ساری چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا کرنا اسٹارٹ کریں. اس کے لیے آپ کو میں انشاءاللہ ایک بہت ہی مجرب سنتی وظیفہ بھی ساتھ میں شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ.
اور اگر موقع ملا، ٹائم ملا تو اسی ویڈیو میں کر دوں گی، نہیں تو نیکسٹ ولاگ میں یا ویڈیو میں ضرور کروں گی، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میری ذات کے مطابق مانگو، میں دیتا ہوں، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ گھر، بچے، خواہشات، ضروریات، گاڑی، بنگلہ، نوکری، ذریعہ معاش، ہر چیز جو ہے نا ٹھیک ہے قسمت سے ریلیٹڈ ہے، کاتب تقدیر نے لوح قرآن پہ لکھی ہوئی ہے آلریڈی، لیکن ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہی اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے، تو جب ہم اسے بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا، کیسے سنے گا ہماری دعائیں، کیسے ہماری مشکلات حل کرے گا جب ہم اس سے مانگیں گے ہی نہیں۔ میں اپنے گھر میں بھی، بچوں کو بھی، آپ لوگ بھی اسی طرح گھر میں سب کو بولا کریں، اور جو بڑی عورتیں ہوتی ہیں، جو بڑے بچے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان سے کہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی بانڈنگ کو اسٹرانگ کریں، اللہ پاک سے مانگیں، کیونکہ کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ پاک کی سب سے بڑی ذات، سب سے اکبر ذات، جو آپ کی ہیلپ بھی کر سکتی ہے اور آپ کے لیے اچھا وہی کرتی ہے جو آپ کی قسمت میں اچھا لکھا ہوتا ہے، اللہ پاک خود بخود آپ کو اس راستے پر موڑ دیتا ہے۔ تو اللہ پاک سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈنگ ضرور رکھیں۔ ہاں جی، تو ون مور امپورٹنٹ تھنگ، ورک آن کریٹنگ اے وارڈروب یو لو، جس وارڈروب سے آپ کو بہت زیادہ لگاؤ ہے، جس چیز کی بہت آپ کو خواہش ہے، لائک جیسے اسپیشلی لیڈیز کو جوتے، کپڑے، ہینڈ بیگس، وینٹی، میک اپ پروڈکٹس، سب چیزوں کا شوق ہوتا ہے، اور وہ چاہتی ہے ہماری کبڈ میں ہر چیز ڈھیروں ڈھیر پڑی ہو، تو ان سب چیزوں کی ایک لسٹ بنائیں، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی بکٹ لسٹ میں ضرور نوٹ ڈاؤن کریں، اور پھر ان کو سٹیپ بائی سٹیپ پورا کرنے کی کوشش کریں، اپنی مینز میں رہتے ہوئے۔ خواہشات سب کی لائف میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک شاندار سی اپنی الماری بنائیں، اگر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو جو آپ کے پاس کبڈ ہے، گھر میں موجود ہے، جو آپ کے پاس اسٹوریج ہے، کوئی اسٹور ہے، کوئی گیلری ہے، اس کو اپنے کبڈ کی لک دے دیں، اس میں اچھے طریقے سے کپڑوں کو سیٹ کریں، اپنے جوتوں کو طریقے سے رکھیں، سیمیٹری سے رکھیں، سب چیزوں کو ایک ایسی جگہ پہ سیٹنگ دیں جو آپ خود بھی جب اپنی وارڈروب کو کھولیں تو آپ کو اچھی لگے۔ اور اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے ایٹ اے ٹائم یا اکٹھے، تو اس سب چیزوں کے لیے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا شروع کریں، بچت کے ساتھ چلیں، ود ان بجٹ چلیں، تو ایک ٹائم ضرور ایسا آتا ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹرائی ٹو کریٹ یور ویری بیوٹیفل ڈریم وارڈروب، اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو کمپلیٹ۔ لیکن جستجو اور اگر شوق ہو تو خواہشات کو پورا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کپڑوں کو، اپنی نازک سی چیزوں کو اچھے سے طریقے سے رکھنا، یہ بھی بہت کم لیڈیز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیڈیز اور گرلز کا شوق تو ہوتا ہے، لیکن اس میں سیمیٹری، آرگنائزنگ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ سو جو بھی انشاءاللہ اس طریقے کی نیکسٹ فردر آپ کے ساتھ کچھ اس طرح سے ویوز جب میں شیئر کرنا چاہوں تو ضرور کروں گی۔ اگر آپ لوگوں کی وش ہوئی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے، نیکسٹ کسی ولاگ میں ضرور میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے کپڑوں کی آرگنائزنگ کرنی ہے، کس طریقے سے جوتے، آپ نے اپنی ویرائٹی، اپنی بیوٹی پروڈکٹس کو کس طریقے سے سیٹ کر کے اپنی ایک خوبصورت سی، اچھی سی، چھوٹی اسمال اپنی وارڈروب کو سیٹ کر کے رکھ سکتی ہیں آپ۔ اینڈ ان دی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ڈو ریگولر سیلف کیئر اینڈ لو یور سیلف۔ دیکھیے بہت دفعہ میں اپنی ویڈیوز میں یہ شیئر کر چکی ہوں، سیلف کیئر میں سب سے ضروری تو آپ نے اپنے دین اور اپنے خدا سے سب کچھ سٹارٹ کرنا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ کریں، کبھی اس سے دور نہ ہوں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، فرض نمازوں کو ادا کرنا وہ فرض ہے، روزہ، نماز، سب کچھ، یہ سارے جو مین بیسک ایلیمنٹس ہیں، ان سے تو بالکل دور نہیں جانا چاہیے ہی نہیں، لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اس سے بات کریں، اس سے مانگیں، اس کے ساتھ باؤنڈنگ کے لیے سب سے بہترین وقت جو ہے نا وہ تہجد ہے۔ بلیو می ویورز، جب انسان تہجد میں آ جاتا ہے، جب کنورٹ ہو جاتی ہے آپ کی توجہ تہجد میں، تو یقین کریں آپ کی جو تہجد کی عبادت ہے نا وہ سب سے افضل اور بہترین عبادت ہے، جس میں آپ بالکل کسی بھی دعا میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تہجد کے وقت میں خود تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں، مانگو جو مجھ سے مانگنا ہے۔ تو مقصد اس بات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں، آپ اللہ پاک سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، سجدے میں مانگیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اور میں سمجھتی ہوں ہمارے ہر مسئلے کا جو بیک بون ہے وہ یہی ہے کہ ہماری لائف جو ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری کی ہی وجہ ہے کہ ہماری اتنی مشکلات، مسئلے، مسائل، بیماریاں، یہ سب ٹھیک ہے، قسمت میں جو لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، یہ ساری آزمائشیں ہم انسانوں پر آتی ہیں، لیکن دین، دنیا اور اللہ پاک سے دوری بھی اس کی 50% وجہ کو میں سمجھتی ہوں۔
تو یہ ساری چیزیں آپ ضرور اپنائیں اپنی مشکلات کے لیے. جو آپ کو وظائف جو بھی چیزیں آتی ہیں آپ ضرور ان کو فالو کریں, پڑھیں, اللہ پاک سے مدد مانگیں. ہم اس کی مخلوق ہیں, وہ پھر بھی ہمیں اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دیتا. اپنے آپ سے آپ محبت کریں, دوسروں کو اپنے آپ پر بالکل بھی چڑھائی نہ کرنے دیں, ایسی کوئی اجازت آپ نہ دیں. اپنی ایگو کو اپنی شخصیت میں پازیٹیولی شامل کریں. میں سمجھتی ہوں اور مجھے امید ہے یہ سارے پوائنٹس جو میں نے آج آپ کے ساتھ مثبت انداز میں شیئر کیے ہیں آپ ضرور ان کو فالو کریں گی. کوئی نہ کوئی مشکل سب کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہے, ہرڈلز ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اچھے انجام تک کسی بھی پلان کو پہنچانے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, دعائیں بھی کرنی پڑتی ہیں, سارے کام 50-50 چلتے ہیں. اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے یہ تمام پوائنٹس ضرور آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے, اور امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند بھی آئے گا. ولاگ میں جو کچھ چلتا رہا امید ہے وہ بھی آپ کو پسند آئے گا. نیکسٹ ویڈیو تک چاہوں گی اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹل دین نیکسٹ ویڈیو, سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.